قرآن میں 14 آیتیں معصوم کے لیے ہیں اور قرآن مجید میں 26 آیتیں لفظ معجزہ پر ہیں. پورے قرآن مجید میں لفظ معجزہ پر 26 آیتیں ہیں. بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا. 26 آیتیں لفظ معجزہ پر. بتایا یہ کہ ہم نے کسی نبی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا، معجزے دے کر بھیجا. اور یہ بھی سنت الہی رہی ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں، پوری توجہ دوستو، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں جس قسم کے معجزے کی ضرورت ہوئی اسی قسم کا معجزہ عطا کیا گیا. جس طاقت کے توڑ کی ضرورت ہوئی وہی طاقت عطا کی گئی. جس زمانے میں جس شے کی ضرورت تھی. جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسلحہ سازی کا دور تھا، فن موسیقی کا دور تھا. داؤد کو لہن دیا گیا، لوہا موم کرنے کی صلاحیت دی گئی. دیکھیں آپ، معصوم کو دونوں معجزے دیے گئے. لہن ایسا کہ اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں، چلتے ہوئے دریا ٹھہر جائیں. طاقت و صلاحیت ایسی. اب ایک جملہ کہوں گا، میں پورے مجمع کی توجہ، آپ داد دے نہ دیں لیکن دعائیں ضرور یہاں سے دیتے ہوئے جائیں گے. عزیزان محترم، داؤد کا معجزہ یہ کہ لوہے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لے، اس میں انگلیاں ایسے گڑا دیتے تھے جیسے گندے ہوئے آٹے میں انگلیاں گاڑ دی جاتی ہیں. لوہے کے ٹکڑے. جبھی تو میں کہتا ہوں ان معصومین سے، میرے 14 معصومین سے کسی معصوم کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. داؤد لوہے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو انگلیاں گاڑ کر موم بنا دیتے تھے. یہ پیغمبر اسلام کا علی تھا جس نے خیبر کے آہنی دروازے کو 2 انگلیاں ڈال کر اس طرح اٹھایا. بتایا کہ ہم موجودوں کے وارث. حالانکہ بڑی تیاریاں کی تھی فرعون نے، اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. بڑا ظلم کیا تھا اس فرعون نے، بڑا ظلم کیا تھا. ماں کے پیٹ چاک کرا دیے تھے، نسل کشی کرا دی تھی. تو اب فرعون نسل کشی کرائے جا رہا تھا، قتل عام کرائے جا رہا تھا، ظلم کرائے جا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ کہتا جا رہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں چھوڑ دوں. ایک ایک بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کرا کرا کے بچے قتل کرائے ہیں. لیکن اس کی قدرت دیکھیں تو اس نے بھی طے کر لیا. ہماری کبریائی کو چیلنج کرتا ہے. ہم اگر تیری آغوشی میں تیرا قاتل پروان نہ چڑھائیں تو ہمیں خدا نہ کہنا. وہی پر آیا، وہی بڑھایا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ آپ دیکھتے جائیں، یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے. جوان ہوئے موسیٰ، بہت توجہ، پہنچے اور وہ منزل آئی جہاں معصوم کو معجزے کا اظہار کرنا پڑے. اب آپ کی توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مرحلے پر، جس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں محمد و آل محمد کے صدقے سے عرض کروں گا. اور وہ یہ، اب وہ منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ دربار فرعون میں، اب جاؤ دربار فرعون میں. موسیٰ گئے دربار فرعون میں. انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو اہل دربار کو نظر بندی کی وجہ سے، اللہ اللہ، سانپ نظر آئے. موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو، تم بھی اپنا عصا پھینکو. ادھر جادو، ادھر معجزہ. بہت توجہ ہے محترم. مولا تمہیں سلامت رکھتے. دیکھیں حضور شاہ جی، دیکھیں بخاری بھائی، دیکھیے ادھر جادو، ادھر معجزہ، ادھر فرعون، ادھر موسیٰ. نتیجہ دیکھیں، کفر
اور حق کا مقابلہ ہے، مگر ادھر جادو ہے۔ ادھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا واقعاً اژدہا بنا اور ان رسیوں کو نگل گیا، رسیوں کو نگل گیا۔ عجیب تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، رسیوں کو نگل گیا۔ جیسے ہی موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو نگلا، قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے جادوگر فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے، یہ کہہ کر کہ آمنا برب موسیٰ و رب ہارون، ہم رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے، رب ہارون پر بھی ایمان لائے۔ نہیں 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 دوستو، نہیں، پھر سمجھئے، میں یہ تو مجلس اگر خود معجزے پر نہ پہنچے علی کے صدقے میں تو پھر علی کے فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا پھر توجہ فرما لیں، معجزہ جادو کو ختم کرتا ہے، معجزہ جادو نہیں ہوتا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، معجزہ جادو نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں، اور اس کا جواب آپ چاہتے ہیں، اس کی سند چاہتے ہیں آپ، اس کی سند یہ ہے کہ جب ایک معصوم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ایک عباسی فرعون نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں عباسی فرعون نے، بھائی فرعون کسی ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے نا، فرعون تو ایک کردار کا نام ہے، وہ ہر دور میں ہوتا ہے، چاہے اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو، ہے نا جان محترم۔ عباسی فرعون نے جب یہ کوشش کی کہ وہ معصوم کا مذاق اڑائے اور جادو کے ذریعے مذاق اڑانے کی کوشش کی، معصوم کے آگے سے روٹیاں اڑائی گئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جادو گروں کا جادو روٹیوں پر چلا ہے، معصوم پر نہیں۔ روٹیاں سامنے دیکھیں، روٹیوں پر روٹیاں اڑی ہیں۔ ایک مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی، دوسری مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی، اور جب یہ نہیں ہوا، واقعہ آپ کا یہ بھی سنا ہوا ہے، مجھے ایک جملہ معصوم کا بیان کرنا ہے صرف، فوراً ہی معصوم منزل اعجاز پر آیا، دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھا اور کہا، کیا دیکھتا ہے، اٹھ اور جادوگر کو نگل جا۔ اب دوستوں، میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ معصوم کے حکم میں اور اس کی تعمیل میں فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب نے لکھا کہ شیر مجسم ہو گیا اور جادوگر کو امام کے کہنے پر نگل گیا، یہ سب نے لکھا، مگر کتنی دیر میں وہ قالین سے چلا، کب اس کی ہڈیاں بنی، کب اس کی پسلیاں بنی، کب اس کے جبڑے بنے، کب اس پہ گوشت آیا، کب وہ جادوگر پہ جھپٹا، کب وہ جادوگر کو نگل گیا۔ جب نگل گیا تو اب ہیبت طاری ہو گئی، اب ہیبت طاری ہو گئی، اب بادشاہ بھی لرز رہا ہے، اب عباسی فرعون بھی لرز رہا ہے، مگر بدبخت ابھی بھی معصوم کا معجزہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ امام نے کوئی جادو کیا ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اے امام، جب تم اسے تصویر کو شیر بنا سکتے ہو تو میرا جادوگر بھی واپس کرا دو، اسے نگلوا دو۔ تو میرے امام نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے سانپوں کو نگل دیا ہوتا تو میں بھی، صلوات بھیجو نا محمد آل محمد پر۔ اگر عصائے موسیٰ نے فرعون کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی تیرا جادوگر واپس کر دیتا۔ بدبخت ابھی بھی ہمیں جادوگر سمجھ رہا ہے، ہم جادوگر نہیں ہیں، معصوم ہیں، معصوم صاحب موجودہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، اصل بہت توجہ اسی جملے پر، ایک اہم ترین منزل ہے تقریر کی، جب نگل لیا سارے جادوگر آئے جناب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور قرآن کہتا ہے سب نے فرعون کو چھوڑا اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، ہم ایمان لائے موسیٰ کے وسیع ہارون کے رب پر۔ کلمہ بھی نامکمل نہیں پڑھا، نبی کا بھی کلمہ پڑھا، اس کے وسیع کا بھی کلمہ پڑھا، موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا، ہارون کا بھی کلمہ پڑھا۔ فوراً ہی اب جملہ سنیں، آپ بڑے گھبراتے ہیں نا، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا جب کوئی دشمن اہل بیت آپ کو کہہ دیتا ہے یہ رافضی جا رہا ہے، یہ رافضی جا رہا ہے، یہ رافضیوں کی مجلس ہے۔ ارے دوستو، گھبرایا نہ کرو، جلا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے
موسیٰ کے عصا کا معجزہ دیکھا اور موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے، جب کلمہ مکمل کیا تو فرعون نے جل کر اپنے جادوگروں کو سب سے پہلے یہ لفظ کہا انتم الرافضون، کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے؟ اب آپ سمجھے رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر دور کے فرعون پر لعنت کر کے ہر دور کے معصوم کا ساتھ دے۔ یا علی یا علی یا، یہ ہے تاریخ۔ تو جو ہے ناظرین محترم، یہ وہ منزل فکر تھی، خلق گوید رافضی، خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ میں نے پڑھ دیا آپ کا شعر، یہی پڑھنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ شاہ رکن عالم کا شعر ہے، ملتان میں سویا ہوا پہنچا ہوا ولی ہے رکن عالم، یہ اس کا شعر ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ میں علی کو دوست رکھتا ہوں تو دنیا مجھے رافضی کہتی ہے، تو اگر علی کی دوستی دلیل رافضیت ہے تو پھر خدا بھی رافضی، رسول بھی رافضی، جبریل بھی رافضی۔ یہ ہے وہ توجہ ہے نا؟ فرعون نے کہا تم سب کے سب رافضی ہو گئے۔ رافضی نکلا ہے رفض سے، رفض کہتے ہیں چھوڑنا، ترک کرنا، باطل کو ترک کرنا، حق کو اپنانا۔ توجہ ہے نا؟ کلمہ پڑھا کس کے سامنے؟ اب موسیٰ معصوم نے جو کلمہ پڑھایا وہ جادو سے نہیں، معجزے سے پڑھایا۔ بہت توجہ ہے محترم، معجزے سے پڑھایا، معجزے سے کلمہ پڑھایا فرعون کے۔ لیکن فرعون تو فرعون تھا نا، یہ تخت ہوتا ہی ایسا کم وقت ہے کہ اس پر اگر کوئی نااہل آ کر بیٹھ جائے تو اس کے مزاج میں فرعونیت آ جاتی ہے، اور جب مزاج میں فرعونیت آ جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم اتمام حجت ہوتا رہا، مسلسل اتمام حجت ہوا ہے، مسلسل خدا نے ڈھیل دی ہے فرعون کو۔ لیکن اس کے بعد بھی موسیٰ کا پہلا معجزہ یہ دیکھیں، اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ اپنے بہت توجہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے قریب پہنچے۔ پیچھے فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے ساتھی، پوری توجہ، موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے اس پار جا رہے ہیں، وہ بھی اپنا لشکر اور اپنا ساتھی لے کر ساتھ ساتھ چلا۔ موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے، اللہ کا حکم آیا معجزہ دکھاؤ، اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ عصا کو پانی پہ مارا، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے۔ موسیٰ اپنے لشکریوں ساتھیوں کو لے کر اس راستے پر چلتے چلے گئے۔ پیچھے پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، دریا کے کنارے جو راستہ بنا دیکھا تو مڑ کر اپنے خوشامدی ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھا میں کتنا بڑا خدا ہوں، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ فرعون کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا، بہت توجہ ہے محترم، جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا، ادھر وسط دریا میں فرعون اور اس کے ساتھی پہنچے، راستہ ہٹا، پانی کی موجیں اٹھی، فرعون اکیلا غرق نہیں ہوا، اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، اکیلا غرق نہیں ہوا، جب عذاب آیا اکیلا ہوا۔